کی نیوی نے سب سے پہلے سیٹلائٹ کو یوز کیا، پھر اس کے بعد سیٹلائٹ عام ہوا. آج سیٹلائٹ آپ کے سیل میں آ گیا، سیٹلائٹ آپ کی گاڑی میں آ گیا، سیٹلائٹ آپ کی سڑکوں میں آ گیا، سیٹلائٹ آپ کے پول میں آ گیا، سیٹلائٹ آپ کی ہر جگہ آ گیا. 1947 میں پہلے استعمال ہوا، لیکن میرے نبی جب نماز پڑھانے لگے، خدا کی قسم سائنس قربان کر دوں میں اپنے نبی پر، میرے نبی نے رخ پھیرا. آج کعبہ کی ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے. ہیوسٹن والوں، تمہارا کعبہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے ٹھیک کیا ہے، ورنہ تو بھی پہلے نمازیں کبھی ادھر پڑھتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اعلیٰ حضرت کے دیوانے مفتی احمد القادری نے آ کر تمہارے قبلے کو درست کیا ہے. تو یہ بات تسلیم کرو، انہی لوگوں کو معلوم ہے کہ تمہارا قبلہ کہاں ہے. تو میرے نبی نے جب رخ پھیرا، منہ بالکل ادھر کیا جدھر خانہ کعبہ ہے. یا رسول اللہ، سیٹلائٹ کا استعمال تو اب ہوا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دیکھیے. این نماز میں آپ نے رخ پھیرا بالکل اسی سمت جہاں خانہ کعبہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی تو رب کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، فلسفیکیشن ٹیسٹ پہ آئیے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے بے وقوف، ان قریب کہیں گے. تو بھائی قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے اتنا کافی تھا کہ مدینہ کے لوگ چپ کر جاتے، چند دنوں کے لیے چپ کر جاتے تو کیا ہوتا کہ قرآن جھوٹا ہو جاتا. لیکن جو آج کی سائنس کی دنیا نے جو تم لوگوں کو فالسفیکیشن ٹیسٹ دیا ہے، اس کے مطابق کوئی نہ بول سکا، چپ نہ رہ سکا، بلکہ بولا. سب کے سب بولے کہ انہوں نے اپنا قبلہ کیوں چینج کر لیا ہے. یہ میں نے آپ کو تیسری مثال دی. اس کے مطلب اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید سائنس کے نظریات پر بھی اگر پرکھو تو وہاں بالکل عین اس کے اوپر پورا اترتا ہے. حالانکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن 2-3 مثالیں سماعت کیجئے تو اجازت چاہتا ہوں. قرآن مجید کے بارے میں پھر شروع ہو گئی گفتگو. دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس کے اندر پھر تحقیق شروع ہوئی. رائٹر یہ کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قرآن کو غلط ثابت کروں. اس نے بائبل بھی پڑھی، اس نے قرآن بھی پڑھا، عربی بھی پڑھنے لگا، پڑھتا چلا گیا، عربی کو سیکھ لیا، قرآن پڑھنے لگا. قرآن پڑھنے کے بعد دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس کے اندر اس کو لکھنا پڑا. کہنے لگا I could not have a single error in the قرآن مجید. کہتا ہے میں نے قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں پائی. میں نے سائنس کا، میں خود ڈاکٹر تھا، بائبل کو میں نے پڑھا، لیکن قرآن میں نے کوئی غلطی نہیں پائی. تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اس خالق کا کلام ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. قرآن مجید کے اوپر تحقیقیں ہوتی گئی. ابھی بہت زیادہ آج کل بگ بینگ، اس کی تھیوری، ایکسپلوژن کی تھیوری، اس تھیوری کے اوپر بڑے لوگوں کو نوبیل پرائز بھی دیے گئے. لیکن آپ لوگوں نے کبھی اپنا قرآن پڑھا ہے؟ اپنے قرآن کو اس طرح سے بھی پڑھ لیجئے. قرآن یہ کہنے لگا یہ زمین و آسمان کو ہم نے جوڑا ہوا تھا. کانت رتقن ففتقناہما، یہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک دم سے رب تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ چیز دونوں کے دونوں آپس میں جدا ہو گئے. تو یہ زمین نیچے، آسمان جو ہے وہ اوپر. اب آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ نظریہ اس پہ نوبیل پرائز دیا گیا، لیکن ہمارا قرآن پہلے سے کہتا ہے. لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جناب جب بھی ہماری کوئی سائنسی چیز باہر آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے، یا تم لوگوں کو عقل نہیں آتی تو تم کیوں نہیں بیان کر دیتے. تو بات سن لو، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن آئی ہے تمہیں روحانیت کا سبق دینے کے لیے. قرآن آیا ہے تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. قرآن آیا ہے تمہیں سچائی بتلانے کے لیے. قرآن آیا ہے تمہیں لوگوں کے قریب لانے کے لیے. قرآن آیا ہے تمہیں جنت دکھانے کے لیے. قرآن آیا ہے تمہیں رب کے قریب کرنے کے لیے. قرآن آیا ہے تمہاری روح اور تمہارے جسم دونوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ بلڈنگیں بنوانے کے لیے نہیں آیا. لیکن پھر بھی جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی یہ حال ہی میں ایک بہت زیادہ شور اٹھا، کہنے لگے کہ قرآن یہ سائنسدانوں نے پانی کا سائیکل بتایا ہے، اور سائنسدان بڑے عظیم ہیں. انہوں نے بتایا کہ پانی کا سائیکل کیا ہے. پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو بلندی پہ جاتا ہے، پھر یہ برستا ہے. بڑا کیونڈش کا نظریہ پیش کیا، سارے نظریات تمہیں دیے. لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. سورہ واقعہ کو پڑھ لیجئے. سورہ واقعہ میں رب کہتا ہے، اللہ نے فرمایا سنو، لو نشاء جعلناہ اجاجا،
ہم اگر اس پانی کو اجاج بنا دیتے تو تمہارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا پانی کو پینا. لیکن میرے رب کی قدرت دیکھیے, پانی جب بھاپ بننے لگتا ہے تو نہ نمک ساتھ لے کے جاتا ہے, نہ کثافت ساتھ لے کے جاتا ہے, نہ گند ساتھ لے کے جاتا ہے. پانی جب اٹھتا چلا جاتا ہے تو پانی صاف ہوتا چلا جاتا ہے. جب یہ بادل میں جا کے رک جاتا ہے تو رب تعالیٰ پھر الیکٹریسٹی کو, بجلی کو, برق کو حکم دیتا ہے, اب تم یوں برسو اس کے اوپر. جب وہ برستی ہے تو اسی پانی کے قطرے میں نائٹروجن مل جاتا ہے. جب نائٹروجن ملتا ہے تو وہ پانی کا قطرہ پھر زمین پر آتا ہے. زمین پر جب آتا ہے تو جو زمین پہ آتا جاتا ہے پھر اس کے اندر کثافتیں ملتی جاتی ہیں. تو ذرا سوچو, اگر پانی کے قطرے میں نمک ساتھ جاتا, پانی کے قطرے میں کثافت ساتھ جاتی, تو بارش میں جب پانی کا قطرہ برستا تم نہ پینے کے قابل ہوتے, نہ تمہاری فصلوں کے لیے بہتر ہوتا. تو رب تعالیٰ نے کیا کیا کہ ساری چیزیں اس میں سے نکال دی. تو رب فرماتا ہے لو نشاء جعلناہ, اگر ہم چاہتے تو اس کو اجاج بنا دیتے کہ تم پی نہ سکتے. میرے رب کی قدرت دیکھو, اس نے پانی کو صاف کر کے بلندی پہ بھیجا, پھر اس کو صاف نیچے لایا اور پانی کو بولا یہ پانی تمہارے لیے مائع مبارک ہے. تو سائنسدانوں نے ہی ہمارے قرآن میں پہلے سے پیش کر دیا ہے. تو اس لیے مسلمانوں, خاص طور پر نوجوانوں, اپنے قرآن کو پھر سے پڑھو. یہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے. آج کا دن اس طرح کے دن